بحر مردار کا مغربی ساحل، ایک جگہ جسے قبران کہتے ہیں۔ ان میں ہم وہ دیکھتے ہیں جس سے ہم ڈرتے ہیں۔ تسلط، فریب، مقدسات کا نقصان۔ ان میں ہم وہ دیکھتے ہیں جس کی ہم امید کرتے ہیں، نجات، انصاف، روشنی کی واپسی۔ کون جانے حقیقت کیا ہے؟ صحرا اب بھی منتظر ہے، ہوا اب بھی پتھروں پر چل رہی ہے، اور کہیں ریت کے نیچے مزید طومار ہو سکتے ہیں۔ جو کھولا جانا باقی ہے وہ ہے جو انسانی دل میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ایک لڑکے اور ایک پتھر سے شروع ہوا۔ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ دا فوربڈن اسکرولز، ہسٹری آف دا ڈیڈ اسکرولز، یعنی کہ ممنوع طومار، وقت میں مدفون راز، جو کہ بحر مردار کے طوماروں کی تاریخ ہے۔ تو اس کے بارے میں کچھ بات چیت کریں گے، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کے فلسفے کیا ہیں۔ صحرا کو سب کچھ یاد ہے، اس کی خاموشی کے نیچے ان سلطنتوں کی سرگوشیاں دفن ہیں جو بہت پہلے خاک میں مل گئیں، اور وہ الفاظ جو کبھی انسانی سماعتوں کے لیے ممنوع تھے۔ جب یہودیہ کی چٹانوں پر ہوا چلتی ہے تو یہ صرف ریت نہیں بلکہ ان کہانیوں کی سانسیں بھی ساتھ لاتی ہے، وہ کہانیاں جنہوں نے مرنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ایک لڑکے اور ایک پتھر سے شروع ہوا۔ بحر مردار کا مغربی ساحل، ایک جگہ جسے قبران کہتے ہیں۔ محمد ادیب نامی ایک بدو چرواہا چونے کی چٹانوں کے درمیان ایک گمشدہ بکری کی تلاش میں تھا۔ مایوسی میں اس نے ایک پتھر چٹان میں ایک تاریک سوراخ میں پھینک دیا، اور جو آواز واپس لوٹی وہ زمین کی دھمک نہیں تھی بلکہ مٹی کے برتنوں کے ٹوٹنے کی آواز تھی۔ ایک سادہ سا عمل، پتھر پھینکنے کا چھوٹا سا عمل، ٹوٹی ہوئی مٹی کی ایک کوچ، اور ماضی کا ایک دریچہ کھل گیا۔ ایک غار سے ایسی روشنی پھوٹی جو دنیا کے جوان ہونے کے بعد سے وہیں پر مقید تھی۔ اندر کیا تھا؟ لپٹی ہوئی کھالیں، نازک اور سیاہ، اور ان پر انبیاء اور جلا وطنوں کی زبانوں میں لکھی ہوئی چند تحریریں، ایسے حروف جو سورج کے چھونے پر چمک اٹھتے تھے، گویا چمڑے کو خود آگ کی تپش، روشنی، نور یاد تھا۔ علماء بعد میں انہیں بحر مردار کے طومار کہیں گے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انہیں پہلی بار کھولا۔ یہ کچھ اور ہی چیز تھی، ایک دروازہ، ایک ایسے دور کا پورٹل جب انسان قانون اور افسانے کے بیچ ہی کہیں زندگی گزارا کرتا تھا، جب فرشتے حکم اور انتباہ کے قاصد تھے، جب ہر کاتب انہیں کانپتے ہاتھوں سے تحریر کیا کرتا تھا۔ سلطنتیں بنتی رہیں، عروج پاتی رہیں، تباہ ہوتی رہیں، لیکن یہ طومار چپ چاپ انتظار کرتے رہے، خاموشی سے چپ چاپ سب کچھ دیکھتے رہے، سنتے رہے۔ انہوں نے سنا جب بابل اٹھا، جب روم گرجا، جب عظیم ہیکل نظر آتش ہو گیا۔ ہر سلطنت خود کو لافانی سمجھتی رہی، ابدی سمجھتی رہی، اور ہر ایک اپنی راکھ اس ریت پر چھوڑ کر تحلیل ہو گیا۔ لیکن یہ طومار پھر بھی انتظار کرتے رہے، صابر، پرانی قدیم ہڈیوں کی طرح صابر اور خاموش۔ تاریخ میں ہمیں جو کچھ ملا اسے سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر کھویا کیا تھا۔
70 میں ٹائٹس کے ماتحت رومی لشکروں نے یروشلم کا محاصرہ کیا۔ عظیم ہیکل، یہودیوں کی عبادت کا مرکز، الہی موجودگی کا مسکن، جل کر راکھ ہو گیا۔ The second temple۔ کہانت بکھر گئی، مقدس متون خطرے میں تھے۔ لیکن اس تباہی سے کئی دہائیاں قبل ایک برادری اس بدعنوانی کی وجہ سے پہلے ہی دستبردار ہو چکی تھی جو انہوں نے یروشلم کی مذہبی درجہ بندی میں دیکھی۔ وہ بحر مردار کے قریب صحرا کے عقب میں مقیم ہو گئے، ایک جگہ جسے قمران کہتے تھے۔ وہاں بھائی چارے کے اصولوں پر مبنی انہوں نے ایک بستی بسائی اور وہاں رہنے لگے۔ سخت اصولوں، نظم و ضبط اور آخرت کے ایمان پر چلنے والی بستی۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ وہ عظیم حساب یعنی گریٹ ریکننگ سے پہلے کی آخری نسل ہیں۔ انہوں نے خود کو یہاد یعنی کہ کمیونٹی کہا۔ کچھ مورخین انہیں ایسینز کے طور پر شناخت کرتے ہیں، ایک یہودی فرقہ جس کا ذکر قدیم مضامین جیسے کہ جوزفس اور پلینی دی ایلڈر نے کیا ہے، اور دوسرے ان کی شناخت پر بحث کرتے ہیں کہ یہ تھے کون۔ لیکن ایک بات پر سب متفق ہیں کہ وہ ایک جنگ کی تیاری کر رہے تھے، صرف تلواروں کی جنگ نہیں بلکہ ایک کائناتی روشنی اور تاریک قوتوں کا تصادم۔ جب انہوں نے رووی طوفان کو قریب آتے دیکھا تو انہوں نے اپنے سب سے مقدس متون، ان کی تفاسیر، ان کی حمد، ان کی پیشن گوئیاں، ان کے قوانین، ان تمام کو کتان میں لپیٹا، انہیں مٹی کے برتنوں میں بند کیا اور چٹانوں کے بیچ 11 غاروں میں چھپا دیا، اس یقین کے ساتھ کہ ایک روز وہ واپس لوٹیں گے۔ لیکن وہ کبھی نہیں لوٹے۔ اب دیکھتے ہیں انکشافات کی ٹائم لائن کیا ہے۔ تمہاروں نے، ان سکرولز نے خود کو ایک ساتھ ظاہر نہیں کیا، ان کی دریافت لہروں میں ہوئی، ایک ایک کر کے، گویا صحرا اپنے انکشاف کو راشن کر رہا تھا۔ 1947 میں غار نمبر 1 پہلے 7 تمار بدو چرواہوں کو ملے، اور ان میں کیا ملا؟ عظیم یسیح تمار، جنگی تمار اور کمیونٹی رولز ملے۔ انہیں بیت اللحم میں نوادرات کے ڈیلرز کو فروخت کیا گیا۔ بالآخر یہ علماء اور نوادرات جمع کرنے والوں کے ہاتھ لگے۔ دنیا انہیں بمشکل سمجھ پائی کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے۔ 1952 میں غار نمبر 2 ماہرین آثار قدیمہ اب علاقے کی اہمیت سے آگاہ ہو چکے تھے۔ اس مرتبہ 30 سے زیادہ مخطوطات کے ٹکڑے دریافت ہوئے۔ ایک دوڑ شروع ہو گئی۔ 1952 میں غار نمبر 3 یہاں سب سے پراسرار نمونہ پایا گیا، تانبے کا طومار۔ 64 مقامات کی ایک فہرست جہاں ہیکل کا خزانہ مبینہ طور پر چھپایا گیا تھا۔ یہ طومار جلد پر نہیں تھا بلکہ آکسیڈائز تانبے پر لکھا گیا تھا۔ یہ ایک خزانے کے نقشے کی طرح تھا، ایک ٹریئر میپ کی طرح تھا۔ پھر بھی آج تک کوئی بھی اس خزانے تک پہنچ نہ پایا۔ یہ گمان کیا جاتا ہے، دعویٰ کیا جاتا ہے، لیکن سوال ہے کہ کیا کوئی ہے جسے وہ خزانہ پہلے مل چکا ہے؟ خیر، 1952 سے 1956 تک غار نمبر 4 سے غار نمبر 11 ایسا تھا جیسے ایک سیلاب آ گیا ہو۔ اکیلے غار نمبر 4 سے 500 تحریروں کے 15,000 سے زیادہ ٹکڑے ملے۔ یہ سب سے بڑا ذخیرہ بن گیا۔ ان تحریروں میں عبرانی بائبل کی ہر بڑی کتاب کی نمائندگی تھی، سوائے کتاب آستر کے۔ ایسی تحریریں بھی تھیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھیں۔ اپوکلپٹک ویژنز تھے، صوفیانہ حمد تھی، فرشتوں کی عبادت، کمیونٹی کے قوانین۔ غار 11 سے ٹیمپل سکرول برآمد ہوا
جو تمام سکرولز میں سب سے لمبا تھا، جس میں ایک مثالی ہیکل کی تعمیر کا تفصیلی بیان تھا، ایک ایسا ہیکل جو کبھی بنایا نہیں گیا تھا۔ آخر میں کل ملا کر 11 غاروں سے تقریباً 900 مخطوطات برآمد کیے گئے تھے۔ کچھ تقریباً مکمل تھے، زیادہ تر ٹکڑے، جملے، آیات، چمڑے کے ٹکڑے سے چمٹی ہوئے چند الفاظ جو ڈاک ٹکٹ سے بڑے نہیں تھے، جنہیں دوبارہ جوڑنے کے لیے نہ جانے کتنی دہائیاں درکار تھی، اور یہ سمجھنے میں کہ ان کا مطلب کیا ہے اس سے بھی زیادہ۔ سکرولز کے اندر کچھ آوازیں تھیں، ان کے کچھ موضوعات تھے۔ کیا آوازیں تھیں؟ جب سکرولز کو روشنی میں لایا گیا تو دنیا نے انہیں تاریخ کے طور پر پڑھنے کی کوشش کی۔ سکرولز نے آپس میں سرگوشیاں کی کہ تاریخ تو صرف عقیدے کا سایہ ہے، ان میں گیت اور کوڈز، خواب اور احکام تھے، سیاہی میں کھینچی گئی ایک مکمل کائنات تھی۔ موضوع نمبر 1، روشنی بمقابلہ تاریکی۔ جنگ کا سکرول، دا وار سکرول، ابنائے نور یعنی کہ دا سنز آف نور، جن میں نیکوکار اور ان کے حامی فرشتے شامل تھے، اور ابنائے ظلمت، سنز آف ڈارکنس، جس میں بدی کی قوتیں جن کی قیادت بدی کا فرشتہ بلیل کر رہا ہوگا، ان کے درمیان ایک آخری جنگ کو بیان کرتا ہے۔ یہ اپوکلپٹک، یہ محض انسانی جنگ نہیں ہے، یہ کائناتی جنگ ہے۔ 7 جنگیں، ہر ایک سالوں تک جاری رہنے والی، سلسلہ وار فتوحات کے ساتھ، جب تک کہ روشنی کی حتمی پتہ نہ ہو جائے۔ یہ ان کے لیے استعارہ نہیں تھا، یہ ان کے لیے پیشگوئی تھی، یہ ان کا مستقبل تھا۔ موضوع نمبر 2، مسیحا۔ یہ کمیونٹی ایک نہیں بلکہ 2 مسیحاؤں کے آنے پر یقین رکھتی تھی۔ ہارون کی نسل سے ایک کاہن مسیحا اور داؤد کی نسل سے ایک بادشاہ مسیحا، کہ وہ ایک ساتھ اسرائیل کو بحال کریں گے، ہیکل کو پاک کریں گے اور الہی حکمرانی کا دور شروع کریں گے۔ کچھ تحریریں زخمی مسیحا کی بات کرتی ہیں، جبکہ دیگر ایک ایسے شخص کی بات کرتی ہیں جو راست بازی سکھائے گا، نیکی سکھائے گا اور بدکاروں کے ہاتھوں ستایا جائے گا۔ علماء بحث کرتے ہیں کہ آیا یہ متعدد شخصیات ہیں یا ایک ہی امید کے بارے میں مختلف روایات دی گئی ہیں۔ موضوع نمبر 3، نیکیوں کا معلم، ٹیچر آف رائچیسنس۔ سکرولز میں نیکیوں کے معلم نامی ایک پراسرار شخصیت کا حوالہ دیا گیا ہے، ایک نبی اور کمیونٹی کا رہنما جس کی مخالفت بدکار کاہن نے کی تھی، جو غالباً یروشلم میں ایک بدعنوان اعلیٰ کاہن تھا۔ اس نے اس معلم کو ستایا، ممکنہ طور پر شہید کر دیا، لیکن اس کی تعلیمات ایک فرقے کی بنیاد بن گئی۔ اس کی شناخت بھی نامعلوم ہے۔ موضوع 4، پاکیزگی اور دنیا سے کنارہ کشی، دوری۔ کمیونٹی رسم و رواج کی پاکیزگی کے ایک پیچیدہ کوڈ کے تحت چلتی تھی اور رہتی تھی۔ وہ روزانہ غسل کرتے تھے، وہ مقدس خاموشی میں اجتماعی طور پر کھانا کھایا کرتے تھے۔ انہوں نے ناپاک، معذور اور غیر یہودیوں کو اپنے سے خارج کر دیا تھا۔ انہوں نے خود کو حقیقی اسرائیل وفادار باقیات کے طور پر دیکھا، جبکہ باقی قوم کو ارتداد میں گرا ہوا پایا۔ موضوع 5، اپوکلپٹک عجلت۔ سب سے بڑھ کر سکرولز میں عجلت کی بو آتی ہے۔ اختتام قریب ہے، آخری وقت سر پر ہے، ہم آخری نسل ہیں۔ فرشتے تیاری کر رہے ہیں، خدا مداخلت کرنے والا ہے، تاریخ اور وقت لامتناہی نہیں ہیں، یہ ایک عروج کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس عروج میں وفاداروں کو انصاف ملے گا اور بدکاروں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ سکرولز غاروں میں نہیں رہے اور نہ ہی وہ غیر جانبدار رہے۔ ایک بار جب وہ دریافت ہو گئے تو اس کے بعد وہ آواز بن گئے۔ زمین، شناخت
اور تقدیر کی جدید جدوجہد میں استعمال ہونے والی علامات، ٹولز بن گئے۔ 1947 کے بعد کی دہائیوں میں جب ریاست اسرائیل کی پیدائش ہوئی اور اس میں توسیع ہوئی تو کچھ لوگوں نے اسکرولز کو صرف قدیم تحریروں کے طور پر نہیں دیکھا، بلکہ ملکیت کی دستاویز کے طور پر یہ دیکھنا شروع کر دیا، سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ خیال ابھرا کہ اگر یہ تحریریں ثابت کرتی ہیں کہ 2000 سال قبل اس سرزمین پر ایک یہودی کمیونٹی رہتی تھی، تو وہ یہ جو ابھی جدید واپسی ہوئی ہے یہودیوں کی فلسطین میں، یہ تو اس کی توثیق کرتی ہے۔ اور اگر اسکرول زمین کے ساتھ ایک عہد کی بات کرتے ہیں تو زمین پر ہم نے قبضہ تو نہیں کیا، ہم نے تو اسے دوبارہ حاصل کیا ہے۔ تو ان کو سیاسی طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ بعض قوم پرست اور مذہبی تحریکوں نے اس تشریح کو اپنایا کہ اسکرولز اس زمین پر ان کے دعوے کے الہی وعدے کا آثار قدیمہ سے ثبوت لے آئے ہیں، جو وہ کہتے ہیں کہ یہ پرومس لینڈ ہے۔ انہوں نے اس کو اپنے طور پر انٹرپریٹ کر کے اس دعوے کی تصدیق سمجھا، اس پر مہر سمجھا۔ انہیں اس بات کے ثبوت پر پیش کیا گیا جناب کہ سرزمین میں یہودی موجود تھے اور ان کی موجودگی قدیم، مسلسل اور مقرر کرتا تھی۔ اب اس سے سازشی نظریات پروان چڑھے۔ کون کون سے نظریات آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ کہ اسکرولز میں اسرائیل کی اصل سرحدوں کے خفیہ نقشے موجود تھے، وہی جو یہ کہتے ہیں دریا سے سمندر تک، یا اس سے بھی آگے، جیسا کہ جینیسس بک جو ہے اس کے 15 اس میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم سے وعدہ کیا گیا تھا نیل سے فرات تک، جو ان کا دعویٰ بنتا ہے جو بار بار بتاتے ہیں۔ نظریہ دو یہ ہے کہ یہ طومار ہیکل کے پہاڑ پر ہیکل کی دوبارہ تعمیر کی ایک مقدس ذمہ داری کو بیان کرتے ہیں، چاہے اس کا مطلب یہ ہو کہ جو کچھ وہاں موجود ہے اسے ہٹانا پڑے۔ قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصی جو اسلام کے دو مقدس ترین مقامات ہیں۔ تیسرا نظریہ یہ کہ طاقتور گروہ تمہاروں کو علاقائی توسیع، بستیوں کی تعمیر اور فلسطینی موجودگی کو مٹانے کے جواز کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ نظریہ چار یہ کہ تمہاروں کے مکمل مندرجات کو دبا دیا گیا ہے، خاص طور پر وہ ٹکڑے جو دوسرے لوگوں کے دعووں یا ایسی پیشن گوئیوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں جو خصوصی ملکیت کے بیانیے سے متصادم ہوں، چاہے یہ نظریات وزن رکھتے ہوں یا نہیں، وہ کچھ گہرا ظاہر کرتے ہیں۔ یہی قدیم متون ان کے ہاتھ میں ہتھیار بن جاتے ہیں جب جدید طاقتوں کو افسانوی جواز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو تمہار محض تاریخی نوادرات نہیں ہیں، نظریاتی جنونیوں کے ہاتھ میں وہ نقشے ہیں، ہتھیار ہیں، مینڈیٹ ہتھیار بند پیشن گوئیاں۔ ایام آخرت کی بات کرتے ہیں جی، 3 عقائد، ایک ویژن، تمہار ایک انجام کی بات کرتے ہیں، اور انسانیت ہر دور میں انجام کے بارے میں جنونی رہی ہے، سوچتی رہی ہے کہ آغاز تو ہو گیا، انجام کیا ہوگا۔ اب اس میں تینوں مذاہب کیا نظریہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہودی مسیحی امید۔ یہودی ایسکٹولوجی میں، ایسکٹولوجی سے مراد دینیات کی وہ برانچ ہے جو معادیات کہلاتی ہے، جو آخرت کے بارے میں بات کرتی ہے، جو اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں بات کرتی ہے۔ تو یہودی معادیات میں یا جو ایسکٹولوجی ہے اس میں جو بحیرہ مردار کے تماروں جیسے متون سے باخبر ہے، ایام آخرت کی نشانیاں کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ جلا وطنوں کا اسرائیل کی سرزمین میں جمع ہونا، یروشلم میں ہیکل کی دوبارہ تعمیر، مسیحا یا مسیحاؤں کا آنا تاکہ داؤد کی بادشاہی کو بحال کیا جا سکے، اسرائیل کے دشمنوں کو شکست، زمین پر خدا کی بادشاہی کا قیام، اسرائیل کے خدا کی عالمی پہچان۔ بہت سے مذاہب یہودیوں کے لیے اسرائیل کی طرف جدید واپسی، 1967 میں یروشلم کو دوبارہ فتح اور ہیکل کی دوبارہ تعمیر کی تحریکیں
ان کو وہ نشانیاں سمجھتے ہیں، تکمیل نہیں بلکہ پیش خیمہ۔ اب یہ تو یہودیوں کی ایک ہو گیا کہ ان کا کیا اسکول آف تھاٹ ہے۔ عیسائیت نے یہودی اپوکلپٹک ادب کو اپنایا اور تبدیل کیا۔ جو عیسائی ایسکٹولوجی ہے اس میں مسیح کے واپس آنے سے پہلے ایک شخصیت جسے دجال کہا جاتا ہے وہ اٹھے گا، اینٹی کرائسٹ کہا جاتا ہے، ایک دھوکے باز جو مسیح کی نقل کرتا ہے، نشانیاں اور عجائبات دکھاتا ہے، معجزے دکھاتا ہے۔ نعوذ باللہ معجزے تو نبی دکھاتے ہیں، وہ دھوکے دیتا ہے، ان کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ وہ ایک عالمی سلطنت قائم کرتا ہے، عبادت کا مطالبہ کرتا ہے اور ہیکل کو ناپاک کر دیتا ہے۔ ویرانی کی مکروہ چیز جس کا ذکر کتاب دانیال میں کیا گیا ہے اور نئے عہد نامے میں اس کی بازگشت بھی ہے۔ یہ عظیم مصیبت کو متحرک کر دے گا، بے مثال مصیبت کا دور۔ مسیح واپس آئیں گے، آرمگیڈن کی جنگ میں دجال کو شکست دیں گے اور اپنی 1000 سالہ بادشاہت قائم کریں گے۔ کچھ عیسائی صہیونی یعنی کہ کرسچن زائنسٹ جو ہیں وہ بحیرہ مردار کے تماروں کو نبوتی ٹائم لائن کی توثیق کے طور پر پڑھتے ہیں۔ یہودیوں کی اسرائیل واپسی ان کے لیے آخری ایام کے واقعات کے لیے ایک ضروری پیش خیمہ ہے۔ ان کا خیال ہے کہ تمار اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ قدیم پیشن گوئیاں اب سامنے آ رہی ہیں۔ اب آخر میں اسلامی ایسکٹولوجی کیا ہے؟ آخری وقت میں ایک عظیم دھوکے باز بھی شامل ہے، دجال، مسیح الدجال، جھوٹا مسیحا۔ وہ ابھرے گا، اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا، معجزات دکھائے گا، جھوٹے، اور زیادہ تر انسانیت کو غلطی میں ڈال دے گا۔ اس کی مخالفت مہدی ہدایت یافتہ کریں گے، ایک مسیحی شخصیت کرے گی جو مسلم دنیا کو متحد کر دے گی اور انصاف کو بحال کرے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس لوٹیں گے، دمشق میں اتریں گے اور دجال کو شکست دینے میں مہدی کی ان کی فوج میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یوم حساب سے پہلے امن اور انصاف کا دور حکومت کرے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلامی روایت آخری تصادم کو تمہاروں کے ساتھ اسی جغرافیے میں رکھتی ہے، لیونٹ، یروشلم اور آس پاس کی زمین۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے مشرق سے ابھرنے، گمراہ لوگوں میں پیروکار حاصل کرنے اور بالآخر یروشلم کے قریب مارے جانے کی اس کے بارے میں پیش گوئی کی ہے۔ ان کی حدیث میں آتا ہے جو چیز بحیرہ مردار کے تماروں کو جدید اسکٹولوجی میں اتنا طاقتور بناتی ہے وہ یہ ہے کہ تینوں ابراہیمی عقائد ایک ہی زمین کو دنیا کے خاتمے کے لیے مرکزی سمجھتے ہیں۔ ہر عقیدے کا ایک مسیحا ہے، ہر ایک کا ایک دھوکے باز، ہر ایک اسی وادی میں ایک آخری جنگ کی توقع کرتا ہے۔ تمار اپنی واضح جنگی تصاویر، اپنی مسیحی امید، روشنی اور تاریکی کی اپنی دوہری فطرت کے ساتھ ایک مشترکہ افسانوی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ وہ عیسائیت سے پہلے، اسلام سے پہلے کے ہیں، پھر بھی ان کے موضوعات دونوں میں گونجتے ہیں۔ اس ہم آہنگی نے ہزاروں سازشی نظریات کو جنم دیا ہے۔ کیا آپ کو بتاتا ہوں یہ کہ خفیہ سوسائٹیاں ان پیش گوئیوں کی تکمیل کا انتظام کر رہی ہیں، جنگوں اور اتحادوں کو انجام دے رہی ہیں تاکہ اختتام کو تیز کیا جا سکے۔ اور پھر یہ کہ دجال یا اینٹی کرائسٹ پہلے سے ہی سرگرم عمل ہے، عالمی حکومتیں ہوں، بینکنگ نظام ہو، میڈیا کے ہیر پھیر ہو، سب میں دجال ہے۔ پھر تیسرا یہ کہ تیسرے ہیکل کی دوبارہ تعمیر کے لیے خفیہ طور پر تیاری کی جا رہی ہے، ریڈ ہائفریں قربان ہو چکی ہیں اور اس کی نقاب کشائی حتمی تصادم کو جنم دے گی۔ چوتھا یہ کہ تمہاروں میں ایک پوشیدہ ٹائم لائن ہے جو صرف چند لوگوں کو معلوم ہے، جو مقررہ وقت کے منتظر ہیں، خواہ کوئی ان پر یقین کرے یا نہ کرے۔ ان کی طاقت
ناقابل تردید ہے۔ جس پیشن گوئی پر یقین کیا جاتا ہے وہ عملی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اگر کافی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اختتام قریب ہے تو وہ اس طرح سے بیہیو کرنے لگتے ہیں، ایسا برتاؤ کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کہ یہ ہے، اور ایسا کرنے سے وہ ان حالات کو پیدا کرتے ہیں جن سے وہ ڈرتے ہیں۔ آئیے آرمگیڈن کی بات کرتے ہیں۔ وادی فیصلہ، یہ لفظ جو خود قیامت کے مترادف بن گیا ہے، آرمگیڈن، یہ عبرانی ہرمگیدو، مگیدو کا پہاڑ، ایک ٹیلا، ایک آثار قدیمہ کا ٹیلا شمالی اسرائیل سے آیا ہے۔ یہ جگہ جزریل وادی کا اس کا سامنا کرتی ہے، اس کو فیس کرتی ہے۔ ایک اسٹریٹیجک راہداری ہے جس نے شاید زمین پر کسی بھی دوسری جگہ سے زیادہ جنگیں دیکھی ہیں۔ مصری، کنانی، اسرائیلی، آشوری، بابلی، فارسی، یونانی، رومی، صلیبی، عثمانی اور جدید فوجیں سب وہاں لڑ چکی ہیں۔ یہ خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ بک آف ریولیشنز، مکاشفے کی کتاب، باب 16 آیت 16 اسے حتمی جنگ کی جگہ کے طور پر نامزد کرتی ہے، اور انہوں نے اس جگہ جمع کیا جسے عبرانی میں آرمگیڈن کہتے ہیں۔ 20ویں اور 21ویں صدی میں جب ٹیکنالوجی نے انسانیت کو خود کو تباہ کرنے کی اتنی شدید طاقت دے دی، تب سے آرمگیڈن، جس کو کہ پہلے لوگ سمجھتے تھے شاید یہ کوئی استعارہ ہے، اس کا معنی یہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا، سب کچھ ایک دم کیسے تباہ ہو سکتا ہے؟ لیکن جب ٹیکنالوجی نے انسانیت کو خود کو تباہ کرنے کی قوت اور طاقت دے دی، تب سے آرمگیڈن استعارہ نہیں رہا، یہ ایک حقیقی امکان بن گیا۔ مفسرین نے قدیم پیشن گوئیوں کو جدید جغرافیائی سیاست سے جوڑنا شروع کیا۔ جینیسس میں مشرق کے بادشاہ کو چین یا روس کے طور پر شناخت کیا جانے لگا۔ حیوان دی بیسٹ کو مختلف طور پر اقوام متحدہ، یورپی یونین یا مستقبل کی کوئی عالمی حکومت کے طور پر تعبیر کیا جانے لگا۔ مارک آف دا بیسٹ، درندے کے نشان کو کبھی لوگ سوشل سیکیورٹی نمبر سے تعبیر کرنے لگے، کبھی بار کوڈ سے، کبھی مائکرو چپ سے، اور اب ڈیجیٹل آئی ڈیز اور کرپٹو کرنسی میں ان کو دیکھا جاتا ہے۔ بحر مردار کے طومار روشنی اور تاریکی کے درمیان 7 مراحل کی جنگوں کی اپنی واضح تفصیلات کے ساتھ اس بیانیے میں بغیر کسی رکاوٹ کے فٹ بیٹھتے ہیں۔ سب سے پہلے علاقائی تنازعات اور نظریاتی جنگیں، جیسے سرد جنگ، مشرق وسطیٰ کے تنازعات، پھر ایک عالمی اتحاد کا عروج اور دھوکہ دینے والے کا ظہور، عظیم مصیبت یعنی کہ جوہری جنگ، ماحولیاتی تباہی، بڑے پیمانے پر مصائب، پھر خدائی مداخلت اور روشنی کی حتمی فتح۔ کچھ مفسرین مشرق وسطیٰ میں موجودہ تناؤ کو یروشلم پر، ہیکل کے پہاڑ پر، اسرائیل اور فلسطین پر، اس کو فیوز کے طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ کسی بھی وقت فیوز شارٹ ہوگا اور یہ سب کچھ شروع ہو جائے گا۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوئی بھی کوشش یا اسرائیل سے متعلق کوئی بھی بڑا تنازع ایک سلسلہ وار رد عمل کو جنم دے سکتا ہے۔ پہلا، مشرق وسطیٰ میں علاقائی جنگ۔ دوسرا، عالمی سپر پاورز امریکہ، روس، چین کی شمولیت۔ تیسرا، بڑے پیمانے پر تباہی کے ہتھیار استعمال ہوں گے۔ چوتھا، عالمی نظام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پانچواں، مسیحائی یا مسیحائی مخالف شخصیت کا ظہور ہوگا۔ چھٹا، ایک حتمی جنگ ہوگی۔ لیکن یہاں وہ گہری سچائی ہے جو طومار ظاہر کرتے ہیں۔ ہر نسل، اس کو یہ یقین تھا کہ وہ آخری نسل ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ آخرت کے دنوں میں رہ رہے ہیں۔ قبران کمیونٹی کو یقین تھا کہ پہلی صدی میں اختتام قریب ہے۔ ابتدائی عیسائیوں نے یقین کیا کہ مسیح ان کی زندگیوں میں واپس آ جائیں گے۔ قرون وسطیٰ کے یورپیوں نے سیاہ طاعون کو بحروں کے کھلنے کی تصدیق کے طور پر دیکھا۔ سرد جنگ کی نسل کو جوہری آرمگیڈن کا خوف تھا۔ آج ہم اس آب و ہوا کی تباہی، مصنوعی ذہانت، وبائی امراض اور
اس کو جنگ کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ تمار شاید مستقبل کی پیشگوئی نہیں کرتے ہیں، شاید انسانی روح کی ایک علامت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اپنے دکھوں کو کائناتی طور پر عام سمجھنے کی ضرورت، اپنے دور کو تاریخ کا عروج سمجھنے کی ضرورت۔ شاید تمہاروں کی اصل وارننگ دنیا کے خاتمے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس خاتمے پر بہت گہرا یقین کرنے کے خطرے کے بارے میں ہے، کیونکہ قیامت پر یقین شاید ایک خود ساختہ پیشن گوئی کو بننے میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ غاریں اب خالی پڑی ہیں، برتن ٹوٹ چکے ہیں، تمار خاموش ہیں۔ وہ کلائمیٹ کنٹرول گلاس بولٹس میں کہیں محفوظ پڑے ہیں، ان کی سیاہی محفوظ رکھنے کی تمام کوششوں کے باوجود مدھم پڑتی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی ان کی آوازیں مدھم نہیں ہوتی، وہ بولتے رہتے ہیں، سرگوشیاں کرتے رہتے ہیں، تاریخ کے طور پر نہیں بلکہ افسانے کے طور پر، حقیقت کے طور پر نہیں بلکہ آئینے کے طور پر۔ ان میں ہم وہ دیکھتے ہیں جس سے ہم ڈرتے ہیں، تسلط، فریب، مقدسات کا نقصان۔ ان میں ہم وہ دیکھتے ہیں جس کی ہم امید کرتے ہیں، نجات، انصاف، روشنی کی واپسی۔ شاید تمہار کبھی اس بات کی پیشن گوئی نہیں تھے کہ کیا ہوگا، بلکہ اس بات کی وارننگز تھیں کہ اگر ہم دنیا کو روشنی کے بیٹوں یعنی کہ سنز آف لائٹ، ابنائے نور، اور تاریکی کے بیٹوں یعنی کہ ابنائے ظلمت، سنز آف ڈارکنس میں تقسیم کرتے رہے، کیا ہو سکتا ہے؟ شاید بڑا فریب کوئی مستقبل کی شخصیت نہیں بلکہ قدیم جھوٹ ہے کہ ہم نیک ہیں اور وہ برے ہیں، کہ ہمارا تشدد مقدس ہے اور ان کا برا ہے، کہ خدا نے ہمیں چنا ہے اور انہیں چھوڑ دیا ہے۔ کون جانے حقیقت کیا ہے؟ صحرا اب بھی منتظر ہے، ہوا اب بھی پتھروں پر چل رہی ہے، اور کہیں ریت کے نیچے مزید تمار ہو سکتے ہیں، مزید آوازیں، مزید وارننگز، شاید واحد تمار جو کھولا جانا باقی ہے وہ ہے جو انسانی دل میں لکھا ہے۔ لڑکے کا پتھر کوئی حادثہ نہیں تھا، ایک دعوت تھی۔ سوال یہ ہے کہ جو کچھ ملا ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔